بچوں کی تعلیم و تربیت اور شخصیت کی تعمیر میں صحیح رول ماں ہی ادا کر سکتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچوں کی تعمیر و ترقی کا سرچشمہ ماں کی گود ہی تو ہے۔ یہیں سے ان کی تعلیم و تربیت کا نقطۂ آغاز شروع ہوتا ہے۔ اس پہلی درسگاہ میں جو کچھ وہ سیکھتے ہیں اس کی حیثیت پتھر پر لکیر سی ہوتی ہے۔ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ بچپن میں بچے کی تربیت کرنا ایسے ہے جیسا کہ مٹی پہ لکھنا، اور جوانی میں ان کی تربیت کرنا ایسا ہے جیسا پانی پہ لکھنا۔ یہ علم ایسا مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے جو زندگی بھر تازہ رہتا ہے، اور ابتدائے زندگی کے نقوش خواہ مسرت کے ہوں یا ملال کے ہمیشہ گہرے ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہی ابتدائی نقوش مسلسل ترقی کرتے رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر ماں ابتدا سے ہی اپنے بچوں کو کلمہ توحید کی لوری دے تو یقیناً وہی کلمہ توحید ان کے دل و دماغ میں اتر جائے گا اور مستقبل میں تناور درخت کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اور اگر اس کے معاملہ برخلاف ہوا، اگر مائیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کو غیر اسلامی باتیں سکھائیں گی یا بچوں کا اٹھنا بیٹھنا غلط قسم کے لوگوں میں ہو جائے گا تو وہی باتیں ان کے دل و دماغ میں مجسم ہو جائیں گی اور بچے انہی لوگوں کا اثر قبول کرتے چلے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ بالآخر بچے ہمارے برباد ہو جائیں گے اور پھر نسلیں اجڑ جائیں گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ممار جب پہلی اینٹ کی بنیاد اگر ٹیڑھی رکھتا ہے تو آخر تک جو دیوار ہے وہ ٹیڑھی ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ تو نیک ماؤں کا مثالی کردار ضرور ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تعلیمات اسلامیہ، جی ہاں، تعلیمات اسلامیہ کے نور سے خود کو روشن کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے بہترین تعلیم، سب سے اچھی تعلیم اور حرف آخر تعلیم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یہ مروجہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں یہ ہمارے مسلمانوں کی جات تو ہے ہی نہیں، یہ کافروں نے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے اور مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے وضع کیے، جو آج کے دن تک انہی کے محافظ چلتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھیوں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی اسلام پر اور موت ایمان پر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔